आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुज़ाकरात में डेडलॉक, मुज़ाकराती कमेटियों से बाला बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त, मगर तहरीक इंसाफ की पेशकदमी के लिए इमरान खान से मुलाकात की शर्त। जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। मुज़ाकराती टीम की आज इमरान खान से मुमकिना मुलाकात अब कल होने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल हर सूरत इमरान खान से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करा दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कानून बनने से 2 साल पहले के किसी अमल पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, जबकि एहतसाब अदालत से आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के था, मगर एक बार फिर फैसला मौखर कर दिया गया। अब यह फैसला भी दूसरी बार मौखर करके 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इमरान खान से जुड़े सियासी और कानूनी मामलात लटक रहे हैं। कारकुनों के साथ इमरान खान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के 2 मुतालबों पर जारी मुज़ाकराती अमल गुज़िश्ता 4 दिनों से तातुल का शिकार है। दूसरे इजलास का खुलासा यही था कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबा तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को पेश करेगी, लेकिन इससे कबल मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से खुली डुली मुलाकात कराई जाएगी और आज इस मुलाकात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे। तमाम अब यह मुलाकात कल होगी। जेल हुक्काम ने मुलाकात की दरख्वास्त असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को भिजवा दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर कल इस मुलाकात के इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के लिए कल वुकला से होने वाली मुलाकात मौखर कर दी है। ताहम मुलाकात में तातुल से मुज़ाकरात में डेडलॉक का एक खदशा पैदा हुआ। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी वाज़े कर चुके हैं कि मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 दिन गुजरने के बावजूद तहरीरी मुतालबात ना पेश किए जाने पर डेडलॉक की सूरत हाल बनी है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर के इस बयान ने भी मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए कि हमने जो ज़बानी मुतालबात पेश किए हैं उन्हें तहरीरी मुतालबात ही समझा जाए, कागज़ देना तो बस रस्मी कार्रवाई है। जबकि अब से 2 घंटे कबल असद कैसर ही फरमा रहे थे कि तहरीरी तौर पे मुज़ाकरात पेश कर देंगे। ये फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन, ये ले तो लाल से काम लेना देना है नहीं देना। तातुल की सूरत हाल में स्पीकर एयाज सादिक भी इजलास बुलाने से गुरेजा हैं और दोनों फ्रीकैन में से अभी तक किसी ने भी स्पीकर ऑफिस से राब्ता नहीं किया। इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि कल अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब होती है और एक तवील नशिस्त लगाने में कामयाब होती है तो इसके बाद पार्टी तहरीरी डिमांड्स देने या ना देने का फैसला करेगी। और ये इतलात भी आ रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने तहरीरी डिमांड्स दे दी तो हुकूमत को भी तहरीक इंसाफ के साथ तहरीरी मुआहिदा करना होगा। आज ही सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को भी इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के इन जाहिरी मुज़ाकरात में तातुल के साथ साथ मगर ये खबर भी है कि पेशावर में बुशरा बीबी के साथ आला सतही बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। मुज़ाकरात से ऊपर ही ऊपर साइड लाइन पर चीजें तय हो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन बैकडोर राब्तों की भारहा मुकम्मल तरदीद कर रही है। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं इमरान खान भी उन्हीं की तरह एनआरओ लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर और चैनल से भी हो रहे हैं। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको देती हूँ। उनका ख्याल ये है कि जो काम होना चाहिए ना एनआरओ के थ्रू होना चाहिए, ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। पस पर्दा मुज़ाकरात से साफ इनकार के बावजूद मगर तहरीक इंसाफ ही के अहम रहनुमा असद कैसर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में असल फैसला साजों को ऑन बोर्ड ले और हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है कि ये किसकी गारंटी चाह रहे हैं। ये दर्द सर हुकूमत का है, तहरीक इंसाफ का नहीं। जो मेन स्टेक होल्डर्स है, मेन स्टेक होल्डर को भी जो हुकूमती कमेटी है हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो उधर भी अपनी जितनी भी उसकी स्टेक होल्डर्स है उसके साथ बात करे, उनको इत्मीनान में दे ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट में कोई इब्हाम न हो। अहम मामला है और इसमें बदएतमादी भी बला की है। तहरीक इंसाफ संजीदा मुज़ाकरात के लिए कारकुनों और इमरान खान की रिहाई चाह रही है, लेकिन वो भी इंसाफ पर मबनी। ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इमरान खान अदालतों से क्लियर होकर ही रिहा होना चाहते हैं और ऐसे किसी भी तासुर की तरदीद कर रहे हैं कि जिससे एनआरओ का शायबा तक भी हो। साथ ही इमरान खान लापता पीटीआई कारकुनों का मामला भी उठाकर रखने की हदायत जारी कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस वक्त तक लापता हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही। उन्होंने सख्त हिदायत भेजी है अपने पार्टी के लोगों को भी कि आप बताएं कि कितने हमारे लोग लापता हैं, आप बताएं कि ये किधर हैं, आप इनकी तस्वीरें शाया करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 26 नवंबर को हुआ है इसका हिसाब देना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडयाला जेल से मीडिया और वकला से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर इस जमहूरियत की सेहत पर बात की है और कहा है कि आज़ाद मीडिया तनकीद करता है इसलिए उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ एक कठपुतली और अर्दली है और इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम शौकत अजीज था। इमरान खान ने यह भी कहा है कि धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। इमरान खान मुज़ाकरात के चलते हुए ये बयान दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह उन पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। उनकी अपील है, मुतालबा है कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए। अलकादिर केस में बकौल उनके बिल्कुल एक बोगस केस है कि जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं, मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाई इदारा कायम किया कि जिससे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ और ना ही होना है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाऊंगा। इमरान खान ने बैकडोर राब्तों पर बात करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं, ये फकत प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इमरान खान का मजीद कहना है कि हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्की मुईशत के हवाले से इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मुईशत का हल बदतरीन है और ग्रोथ रेट जो है वो 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती कि जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हों। ये किस तरह का डेडलॉक है, बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी कामरान शाहिद मौजूद हैं। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अजीब एक सूरत हाल है, अब दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फिर शक किया जा रहा है, यकीन दहानियों को मशकूक करार दिया जा रहा है। अपोजिशन ज़राए हमें बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम कल, जो राना साहब कह रहे हैं मुलाकात हो जाएगी, मगर वो मुलाकात की भी कंडीशंस रखे हुए हैं कि बगैर किसी दबाव के, किसी डिवाइसेस के, कैमरों के खौफ से दूर खुले माहौल में ये मुलाकात कराई जाए और मुज़ाकराती टीम अकेले में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत के बगैर बैठक करे खान साहब के साथ। मुलाकात की ये ख्वाहिश 2.5 घंटे का भी वक्त जो है वो मांगा है। क्या ये सब कुछ होते देख रहे हैं आप? ये तो शायद मुश्किल हो जाए कैमरों से दूर और उससे दूर, लेकिन देखें सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त। परसेप्शन वाइज इमरान खान को अपनी परसेप्शन की बड़ी परवाह है और वो अलीमा खान ने जैसे आज कहा कि वो कोई ऐसा तासुर देना नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी डील या एनआरओ के जरिए बाहर आए जिससे इससे पहले सियासी क़यादतें आ चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब 99 में या इवन इमरान खान साहब के दौर में। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी डील या कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जिसमें इमरान खान बाहर आ जाएं, ख्वाह मुलाकात हो या ना हो। क्योंकि देखें इमरान खान का बाहर आने का मतलब ये है कि हुकूमत उस दिन ख़त्म। और सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं है। उन्होंने जिसको सबक सिखाना है वो सबक सिखा भी दिया है, हो सकता है सबक सिखा चुके हों, उनका चेंज ऑफ हार्ट हो चुका हो। मुझे इस बारे में न्यूज़ नहीं, मैं तज़किया कर रहा हूँ सिर्फ। और अब अगर किसी मुज़ाकरात की सूरत में इमरान खान बाहर आते हैं तो वो प्रॉब्लम मैक्सिमम होगा भी तो इस हुकूमत के लिए इसलिए होगा कि इमरान खान मेरा ख्याल से अब तक ये तो लर्न कर चुके होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना, बाकी सब कुछ उन्होंने करना है। मतलब वो और किसी पे एग्री करे या ना करे, इमरान खान इस बात पे मिनिमम एग्रीमेंट करके बाहर निकलेंगे कि उन्होंने अपनी तोपों का रुख शहबाज गवर्नमेंट की तरफ, पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ रखना है और इस्टेब्लिशमेंट को बिला वजह नहीं छेड़ना। और आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है ये। एक तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, जो तनकीद उनकी पार्टी के सपोर्टर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, वो उससे भी बाहर निकल आएंगे, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे और
پرابلم ہو جائے گا ان کے لیے جو حکومتی مذاکرات کے. تو یہ کیمرے ہو یا نہ ہو, معاملہ جو ہے نا اس وقت بڑا ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے. حکومت کدھر پھنسی ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں ایک طرف تو پی ٹی آئی تحریری طور پہ کچھ دینا نہیں چاہ رہی, پھر کہتی ہے دے بھی دیں گے, لیکن وہ ملاقات ہو نہیں رہی. دوسری طرف عمران خان صاحب کے تند و تیز بیانات تواتر سے آئے چلے جا رہے ہیں. آج بھی شہباز شریف کو ایک کٹ پتلی قرار دے دیا, اردلی قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو شوکت عزیز صاحب. پھر یہ بھی کہا کہ دھاندلی کی پیداوار جو فارم 47 کی سہارا لے کے ایک ناجائز پورا سسٹم کھڑا ہے, یہ تو بڑا ناتواں ٹولہ ہے. دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے, بیٹھے بھی ہیں ساتھ ذلیل بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کیسز کے فیصلے کیسے ہوئے, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ کیس جو عمران خان پہ جو بنایا ہوا تھا, اور اس کا فیصلہ 2 سے 3 دفعہ ڈیفر ہو چکا ہے, وہ ملتوی ہو چکا ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کا وجہ بائی آل مینس یہ مذاکرات ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت ان کی گورنمنٹ انڈرڈ ہو سکتی ہے. میرے تجزیے میں خبر کوئی نہیں میرے پاس, میں بلا وجہ کہہ دوں جی اسٹیبلشمنٹ کا تو کلیئر موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ کسی ڈیل میں نہ کسی ڈھیل میں, حکومت جانے اور یہ جانے. ان کا یہ کہہ دے نہیں, اس سے یہ بہت سے لوگوں کو اندیا ملتا ہے کہ جناب اب وہ شاید اس معاملے میں اس طرح آگے نہیں جا رہے انلیس کہ جہاں پر ریڈ لائن کراس کرے عمران خان یا کوئی اور. اور عمران خان جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اتنا تو لیسن لرن کر ہی گئے ہوں گے کہ جناب انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ شہباز حکومت کو اردلی کہہ رہے ہیں, وہ جو یہ وہ کہیں گے, اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں عمران خان کا, ادروائز تو وہ پولیٹیکلی فارغ ہو جائے گا. مطلب یہ ڈیل تو ہو سکتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے اب نہیں چھیڑنا, اور اس کے عوض جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکرات کے روٹ سے باہر آ جائیں, بنی گالا شفٹ ہو جائیں, ضمانتیں مل جائیں, حکومت ضمانت کے لیے نہ جائے. لیکن شہباز شریف کی حکومت کو وہ سپیئر نہیں کریں گے, وہ باہر آئیں گے اور وہ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بھلا کر شہباز شریف کی طرف لگا دیں گے. تو لوگ وہ ڈیل کا تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کی ہے, کیونکہ جن سے مذاکرات کرے اگر ان کے اوپر ہی چھکے اور اٹھے مار رہے ہیں وہ, تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور یہ بردباری ہوگی, ان کی عقل مندی کہلائی جائے گی کہ چلو اچھا ہے بھائی اب اسٹیبلشمنٹ کی جان چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی اور بڑی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے, ان کو چاہیے نہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل اس طرح کی کوئی کنفرنٹیشن چلے یا کوئی اس طرح کے معاملہ چلے. ان کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. مگر اب دوسری بار مؤخر کر دیا گیا فیصلہ, اور اہم ترین ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 190 ملین کا فیصلہ تب تک شاید نہیں آئے گا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز کی تعیناتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. لیکن تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداران بڑا کھل کے آف دا ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس فیصلے سے پتہ لگے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اگر بشرا بی بی کو سزا نہیں دی جائے گی دین آل از ویل, پھر ہمارے لیے یہ مثبت میسیجنگ ہے. دیکھیں اس لیے تو اب فیصلہ ہو گیا آگے, ورنہ اگر آج فیصلہ آ چکا ہوتا تو آپ اور میں تجزیہ یہ کر رہے ہوتے کہ جناب فیصلہ یہ آیا ہے, کس کو سزا ہوئی کس کو جزا ہوئی, کون چھوٹ گیا کون رہا ہو گیا, ہم یہ انالیسس کر پاتے کہ جناب ہواؤں کا رخ کس طرف چل رہا ہے. لیکن وہ فیصلہ آ ہی نہیں سکا, تو اس سے ایک انڈیکیشن تو مل رہا ہے کہ معاملہ ڈیلے پہ چل رہا ہے اور ان مذاکرات کے ساتھ سارا معاملہ نتھی ہوا ہوا ہے. دوسرا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہائی کورٹ, اسلام ہائی کورٹ کے ججز کی. آئی تھنک وہ 6 تاریخ کو ان کی تعیناتی پینڈنگ تھی, فائر ناٹ رانگ, یا 3 کو نہیں تھی یا 6 کو نہیں یا ہونے والی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کیونکہ یہ فیصلہ اگر کسی کے خلاف, عمران کے خلاف بھی آ جائے تو بیل کا معاملہ یا اس کو جو چیلنج کیا جانا ہے وہ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جو 8 ججز کی پوزیشن ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, جنہوں نے لیٹر لکھ کے قاضی فائزہ کو جو بتایا. تو اب جو نئے انڈکٹ ہوں گے اس سے بالکل یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ آگے جا رہا ہو, لیکن یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. تو اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس جو ہم آگے آئندہ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے, پھر القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے, کیا اس سے پہلے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, عمران خان کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے, اور کامیاب نہیں ہوتے, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جاتا ہے, تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح بیہیو کرتا ہے. یہ تمام چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور کامران, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ تو بقول عمران خان صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ دباؤ کے لیے لٹکایا جا رہا ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے پورے عمل سے وابستگی ہے اس کی؟ دیکھیں مہر, پاکستان میں جتنے سیاسی مقدمات بنتے ہیں, عمران خان نے تو خیر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا نا, 160 سے اوپر مقدمے ان کے اوپر ہیں. جب اتنے مقدمے قائم کر دیے جائیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کون سا مقدمہ سیاسی ہے, کون سا مقدمہ جینون ہے, کون سا مقدمہ ان جینون ہے. لیکن یہ حکومت کی جو وزراء تھے انہوں نے جس طرح کی پریس ٹاکس نہ عدت کے معاملے پہ اس طرح کی, نہ کسی اور شدت کے معاملے پہ کی, جس طرح 190 ملین پاؤنڈ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے تو
PDM-1 کی گورنمنٹ میں بھی ایک پہاڑ اٹھایا ہوا تھا, اب دوبارہ جب گورنمنٹ آئی تب بھی ایک پہاڑ اٹھایا ہوا تھا. یہ تو ایسا کیس تھا کہ وہ کہتے اس سے عمران خان نکل ہی نہیں سکتا. اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہو, کوئی کیس ان کا ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. ادروائز جو ہمارے سامنے شواہد ہیں ان میں ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, لیکن اگین اٹس سبجیکٹ ٹو کہ کیا ثابت ہوتا ہے, سامنے کیا آتا ہے. لیکن حکومت تو اتنی پازیٹیو تھی اس کے اوپر, وہ کہتی کہ اس سے بڑا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے, اور سارے کیس آپ چھوڑ بھی دیں. 160واں کیس نہیں, وہ تو دیکھیں نا جب سیاسی کیس بنتے ہیں مہر آپ کو پتا ہے, پھر وہ 160 کیس ایک بندے پہ بنے ہوئے ہیں, وہ پریشر کے لیے ہیں, اس میں ایک آپ یہ بھی ایڈ کر لیں. لیکن اگین میں اپنی بات پہ آؤں گا کہ یہ وہ کیس تھا جو کہ چلے 160 میں سے 150 ہو سکتے ہیں پریشر کے لیے بنائے گئے ہوں. یہ تو حکومت کہہ رہی تھی کہ جینون کیس ہے, تو جو حکومت کا جینون کیس ہے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کو عجیب نہیں لگ رہی؟ مجھے تو بڑی عجیب لگ رہی ہے یہ بات. نہیں بالکل, مگر اس کی ٹائمنگ اور بار بار اس کا طوالت اختیار کر جانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بھی تو کسی ایک سٹیبل اس کے اوپر نہیں گامزن ہو رہا, اور اتنی زیادہ ڈس انٹرسٹ اور لیک آف ٹرسٹ ہے, اتنی بے اعتباری ہے, یقین دہانی مشکوک قرار دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے ان کی یقین دہانیاں. مگر کامران فرمائے دیجیے گا کیا اس ڈائیلاگ کے پورے عمل پہ کیا مقتدر حلقے اور حکومت سیم پیج پہ ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ عمران خان کی رہائی کی تو گنجائش نہیں ہے ابھی سسٹم میں, کیا ارلی الیکشنز کی گنجائش ہے؟ عمران خان کی رہائی کی گنجائش تو ہو سکتی ہے, ارلی الیکشن کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ میرا اوپینین لیں, جہاں جتنا تک میں سمجھاؤں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے, اور عمران خان کی شاید رہائی کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, جو خبریں ہم تک پہنچی, اگین اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع بالکل نہیں, جو ہمیں اسلام آباد سے خبریں پہنچی جس کے اندر یہ 24 نومبر والے واقعے سے پہلے ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کا ایک معاملہ چل رہا تھا, اور الیکشن کا معاملہ, اس میں پھنسی بات وہیں پہ آ کے کہ عمران خان ایک تو یہ جو ہے یہ مطالبہ نہ کرے فوراً باہر آ کر کہ جی الیکشن میں نے فوراً کرانے, روڈز بند نہ کریں کہ جی میں نے الیکشن فوراً کرانے, الیکشن کا رزلٹ چیلنج نہ کریں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے کنسرن سب سے زیادہ ہے اس ملک میں اسٹیبلٹی. آپ کو پتہ ہے فورن افیئرس, ہمارے فورن محاذوں کے اوپر جو بلکہ لوکل ہمارا جو محاذ ہے اس پہ کتنا گرم معاملہ ہوا ہوا ہے, فوج کو لڑنا پڑ رہا ہے, شہادت دینی پڑ رہی ہے. اکانومی کے محاذ میں فوج بہت کام کر رہی ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ تھوڑی ہوئے ہیں جتنے آپ کے ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کے منہ کو لوگوں نے انٹرنیشنل انہوں نے کیا, فورسز نے کیا, وہی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے پوری دنیا کے لیے, یہ گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو عمران خان کی رہائی جو ہے اس بات کے, یہ اوور آل جو سینیریو پاکستان کا ہے اس میں ایک الیکشن فوری طور پہ میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے. اگر میں انالیسس کروں, صرف اگین نیوز نہیں ہے یہ, تو اس رہائی تو عمران خان کی شاید کسی شرائط پہ ہو سکتی ہے, فورن الیکشن جو ہے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ یہ مطالبہ کوئی مان لے. اور آپ کو اسی مہینے کوئی مثبت پہلو نکلتا نظر آ رہا ہے اس مذاکراتی نشست سے؟ کیونکہ ابھی تک رسائی نہیں ملی عمران خان کی مذاکراتی ٹیم کو, آج پیر ہو گئی, اب کل کی بات ہو رہی ہے, ابھی بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں, کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ مہر دیکھیں, میں یہ تو نہیں پرڈکٹ کر سکوں گا کہ اس مہینے کیا ہو جائے, لیکن یہ مذاکرات کا چلنا اور اس طرح مذاکرات کا ہونا اس بات کی انڈیکیشن تو ہے کہ معاملہ کسی طرف چل پڑا ہے. اب اس میں عمران خان کا دیکھیں باہر نکلنا بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لیٹ سپوز حکومت یہ آفر کر دے, جو کہ ایک کیش 22 سچویشن ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے, کہ حکومت کسی طریقے سے پہلی بات تو کرے گی نہیں, ان کو پتہ ہے حکومت کو جس دن عمران خان باہر اس دن ہم اندر سے براد ہم فارغ ہیں. لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کس طریقے سے اس کی ضمانت ہو جائے عمران خان کی, وہ باہر آ جائے, تو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے, جو آج وہ علیمہ خان کے ذریعے پھر کہہ رہے تھے کہ جی حکومت ان مذاکرات کے ذریعے میرے ڈیل کا تاثر دینا چاہ رہی ہے, نہ میں بنی گالا شفٹ ہوں گا, نہ میں باہر جاؤں گا, نہ میں یہ کروں گا, نہ میں وہ کروں گا. تو اگین بال جو ہے پھر عمران کے کورٹ میں بھی جا سکتی ہے کہ وہ اس ڈیل کے تاثر کو زائل کرنے کے چکر میں کوئی مذاکرات ایسا نہیں کریں گے جس میں وہ باہر آتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں باہر تو آ جاؤں, اس کے بعد دیکھ لوں گا میں حکومت کو. تو یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. یہ ایک کیش 22 سچویشن دیکھتے ہیں, اس میں حکومت کیا کرتی ہے, عمران خان کیا کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ٹھنڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ اس سے پوچھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دیں جو کرنا ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں. اور فال آؤٹ گائز بھی جو ہے نا, اگر کوئی بنے گا تو وہ یہی بنیں گے پولیٹیکل, یا عمران خان کے اوپر آئے گی بات کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ گیا, یا اس حکومت پہ آئے گی کہ یہ اتنے کمزور تھے انہوں نے ڈیل کر کے ایسے بندے کو باہر نکال دیا جس نے آتی ہیں کہ حکومت فارغ کر دی.
बहुत बहुत शुक्रिया नामवर ठंड सहाफ़ी में। कामरान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। मुतालबात, हदायत और मुज़ाकरात के इन हालात में आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत मंजूरी का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए इसे मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक इमरान खान और रसीद जमा करा चुके और कानून बनने के बाद 2 साल पहले के किसी अमल पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी पर सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने का इल्जाम है। इन दोनों के खिलाफ तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा ना करवाकर इन दोनों ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। फैसले में यह कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर मुतल्लिका ओहदेदारों पर दबाव डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्जाम है कि ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। FIA चालान के मुताबिक तोहफे की रसीद के साथ साथ तोहफा जमा कराना भी लाजिम था, मगर 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रसीद जमा कराना लाजमी था। अदालत ने फैसले में लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया गया कि इमरान खान ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद तोशाखाना में जमा कराई। बादिउल नजर में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। अदालत ने फैसले में यह भी लिखा है कि 2023 में जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम 2023 से ही नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी यह तस्लीम किया कि ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक 2 साल पहले हुए अमल पर लागू नहीं हो सकता। अदालत ने यह तहरीर किया है कि FIA का यह केस नहीं, इमरान खान और बुशरा बीबी ने बराह रास्त धमकी दी या प्रेशर डाला। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी का बयान भी ताहाल ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ। सुहेब अब्बासी चेयरमैन नैब की जानिब से माफी मिलने पर केस में वादमाफ गवाह बने और FIA हुकाम की जानिब से सुहेब अब्बासी की माफी से मुतल्लिक कुछ सामने नहीं आया। फैसले में मजीद लिखा गया है कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस नैब ने दायर किया था और इसका मतलब है कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। फैसले में मजीद कहा गया कि इमरान खान पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करें और हर समात पर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। अगर इमरान खान जमानत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसिक्यूशन जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। अहम मामला है नाजरीन, अदालत और इमरान खान से ही जुड़े एक और अहम तरीन मुकदमे 190 मिलियन पाउंड केस का भी आज फैसला मुतवक्के था, मगर अदालत ने जज के छुट्टी पर होने की वजह से अब यह फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालत ने यह फैसला 18 दिसंबर को महफूज कर लिया था। पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई, पर 6 जनवरी को फिर डेट दी गई और अब 13 जनवरी की तारीख दे दी गई है। मुज़ाकरात और अदालत से मुतवक्के सजा का फैसला बराबर लटकते जा रहे हैं। ताहम इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को असलहे और शराब बरामदगी केस में गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने इससे पहले 23 अक्टूबर को भी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। अदालत ने फिर 27 अक्टूबर को हुक्म देते हुए यह कहा था कि वजीर आला को 2 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए और 22 नवंबर को अदालत ने फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया था। और आज ही सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को भी रूलिंग केस में नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चौधरी परवेज इलाही को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की वजीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था और फिर हमजा शहबाज की जगह चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दे दिया गया था। हमजा शहबाज ने इस फैसले को नजरसानी में चैलेंज किया था कि जिस पे आज आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया है। A very short break. We're going to be right back. IMF की तरफ से अभी तक सिर्फ उन्हीं शराइत पर अमल दरामद के लिए जोर दिया जा रहा है कि जिन पर प्रोग्राम साइन करते वक्त पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की थी। नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक IMF ने इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फरामी पर खातिर ख्वाह लेवी आयद करने का मुतालबा किया है ताकि ग्रिड पावर और कैप्टिव पावर प्लांट्स की अंदरूने मुल्क बिजली की पैदावार के दरमियान किसी भी लागत के फवायद को खत्म किया जा सके। जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फरामी मुनक़ता करने के लिए जनवरी 2025 की डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है और जराये के मुताबिक IMF वक्त देने पर राजी भी है।
लेकिन इस वक्त इसके बदले जनवरी से 5% सेस लगाया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में 1180 कैप्टिव पावर प्लांट्स है कि जो यौमिया 15 करोड़ मुकब फुट गैस 3000 PMMBTU खरीद कर बिजली बनाते हैं। और इस सस्ती गैस खरीदारी पर IMF के अलावा नॉन कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी एतराज है, क्योंकि दीगर प्लांट्स को गैस का फी यूनिट कैप्टिव प्लांट से 15 रुपए महंगा पड़ता है। कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस काटने से मुतल्लिक आज कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में भी सवालात हुए। दौरान इजलास तहरीक इंसाफ सेनेटर मोहसिन अजीज ने सवाल पूछा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस काटने की किसने हामी भरी, कि जिस पर वजीर खजाना ने जवाब दिया कि 2021 में वफाकी काबीना ने फैसला लिया जिस पर अब अमल किया जा रहा है। कायमा कमेटी इजलास में मुल्की मईशत और बिलखसूस रिफॉर्म से मुतालिक अहम और सख्त सवालात उठे। वजीर खजाना शिबली फराज के दरमियान भी आज तलखी देखने को मिली। दौरान ब्रीफिंग जब वजीर खजाना ने गुज़िश्ता 3 सालों का जिक्र किया तो शिबली फराज ने कहा कि उड़ान भर ली है मगर जहाज है नहीं, कोई प्लान है नहीं। हम अपने 3 साल का दिफा कर लेंगे, आपके पास अपने 40 साल का दिफा नहीं होगा। जिस पर वजीर खजाना ने कहा कि हम आपकी हुकूमत के दौरान IMF से किए गए वादों पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन के हुकूमती इस्लाहात पर अब अमल कर रहे हैं। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि हम वादों पर अमल नहीं करते कि जिसकी वजह से कोई हम पर एतमाद नहीं करता। इसी तरह दोस्त ममालिक को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और फील गुड फैक्टर भी हुकूमत नहीं देना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान पाकिस्तान के साथ कानकन्नी, मदनियात और ज़र्रात के शोबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सरमायाकारी का कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अमली कदम सामने नहीं आया। अलबत्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सफारती और तजारती ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं और अब पाकिस्तान ने 3 आला सतही वफूद बांग्लादेश भेजने का भी फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अहम कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगा और इसी तरह वजीर खारजा इसहाक डार अगले माह बांग्लादेश का दौरा करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स के दरमियान ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान $40 अरब कर्ज से मुतालिक मामला तय पा गए हैं। सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 14 जनवरी को मुआहिदे पर दस्तखत होंगे कि जिसमें $20 अरब वर्ल्ड बैंक जबकि बाकी $20 अरब आलमी बैंक 2 झेली इदारों से दिलवाने में मुआवनत करेगा। हमारे साथ शहबाज राना ही मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से मालूमात लेते हैं। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि ये कितना बड़ा पैकेज है, कितना तारीखी है पाकिस्तान को जो मिलने जा रहा है और ये कर्ज किन शोबों में लगाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये दुनिया की तारीख में ये पहला एक 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अप्रूव होने जा रहा है 14 जनवरी को, और इसकी अहमियत पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा है कि एक अगले 10 साल का एक पूरा एक फाइनेंसिंग जो पैकेज है वो वर्ल्ड बैंक जब अप्रूव करेगा तो उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि किन शोबों में और किस साल इनको कितना पैसा जो है वो मिलेगा। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। इसके जो नीचे जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे वो सेपरेटली फिर जो वर्ल्ड बैंक का बोर्ड है उससे उसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन इन इट सेल्फ $20 अरब 10 साल में, और जिसके अंदर $14 अरब जो है वो रियायती कर्जा होगा, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत नॉमिनल होता है। जो वर्ल्ड बैंक का एक कंसेशनल आर्म है वहाँ से पाकिस्तान को ये कर्जा मिलेगा। और अनलाइक इन द पास्ट जब वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे जो कर्जे हैं वो बजट सपोर्ट के लिए मिलते थे या उन सेक्टर्स के लिए मिलते थे जहाँ पे प्राइवेट फंडिंग भी अवेलेबल थी, इस दफ़ा वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को कर्ज देगा अगले 10 सालों में, ये उन शोबों के लिए दिया जाएगा जो पाकिस्तान में अभी तक मोस्टली निगलेक्टेड एरियाज़ रहे हैं और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी से ज़्यादा ख़राब है। फॉर एग्जांपल ये पैसा जो मिलेगा उसमें जो वर्ल्ड बैंक की टॉप प्रायोरिटी उनकी जो दस्तावेज़ात में नज़र आ रही है वो सेहत है, उसके बाद तालीम है, फिर जो क्लाइमेट से जो रिस्क आ रहे हैं, जो माहौलियात की जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उससे जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको उससे कैसे बचाना है, कैसे उनको हेल्प आउट करना है। फिर जो एक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इस किस्म की जो पोल्यूशन हैं उनमें तकरीबन 25% तक की कमी करना। और 5वीं जो प्रायोरिटी है जो बहुत नीचे जाके है वो फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए इकदाम करना। और लास्टली प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी शोबा है, उसकी लैंडिंग को और उसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पाकिस्तान उसको सपोर्ट करना। तो इन नटशेल इट्स अ गुड पैकेज। अगर इसका अम्ब्रेला फ्रेमवर्क अप्रूव हो जाता है और इसकी पाकिस्तान से एग्जीक्यूशन कर लेता है थ्रू 2 ईयर बिजनेस प्लान जो कि बनेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये उन शोबों में पैसा जाएगा जहाँ पे
بہت زیادہ چائلڈ سٹنٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت برے حالات ہیں بچوں کی نشو نما کے. ہمارے مگر قطع کلامی ماں شہباز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیشہ پاکستان پر سخت شرائط عائد کرتا ہے, پھر اس کا اثر دیگر مالیاتی اداروں پر بھی پڑتا ہے. ورلڈ بینک نے پاکستان کو ہی کیوں منتخب کیا ایٹ اے ٹائم لائک دس, اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیے اپیرنٹلی دو بڑی وجوہات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جب میں ان چیزوں کو میں گو تھرو اور میں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی. تو ایک تو وجہ یہ کہ پاکستان میں بہت تیزی سے جو حکومتیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. ہمارا جو ٹرم ہے وہ تو 5 سال کا ہے, لیکن ود ان 5 ایئر اگر ایک پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی تو 2 پرائم منسٹرز آتے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک وزیر خزانہ تبدیل ہو جائے, اسی پارٹی کا دوسرا وزیر خزانہ آ جائے تو پالیسی بدل جاتی ہے. تو ایک جو بنیادی مقصد ہے ورلڈ بینک کا 10 سالہ لینڈنگ پلان کا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل ٹرانزیشنز ہوتی ہیں, جو ایک سیاسی لیول پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ اس قسم کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو اوور آل جو گولز ہیں پاکستان میں سوشل انڈیکیٹرز کو امپروو کرنا, اس کے اوپر نہ آئے. سیکنڈ جو چیز مجھے اس کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ورلڈ بینک کی جو لینڈنگ ہے وہ 15-16 سیکٹرز پہ پھیلی ہوئی ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر ورلڈ بینک کے پاس $1 ارب ہے تو مختلف سیکٹرز میں جب اس کو اسپریڈ کر دے گا تو اس کا امپیکٹ کم آئے گا. تو اس دفعہ بجائے اس کے کہ یہ تمام سیکٹرز میں لینڈنگ کریں, انہوں نے 6 ایریاز کو پک کیا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, اور 10 ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کم از کم جہاں پہ ورلڈ بینک مزید لینڈنگ نہیں کرے گا. فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ کا ایک شعبہ ہے, مائننگ ہے, الیکٹریسٹی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, ٹرشری ایجوکیشن ہے, اور بہت سارے ایسے ایریاز جہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے, وہاں پہ ورلڈ بینک لینڈنگ نہیں کرے گا. اس میں مس مہر ایک بات بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں جن ایریاز میں جا کے ورلڈ بینک فنڈنگ کرنے جا رہا ہے, ان ایریاز کے اندر اوور آل صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہی 18ویں جو ترمیم آئین میں آئی تھی 2010 میں, اور جس کے تحت اس سے پہلے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو فائنل ہوا تھا, صوبوں کو وفاق کے شیئر میں سے 10% اضافی پیسہ دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے صوبوں کا آج کا جو شیئر ہے وہ 57.5% ہے 100 میں سے, اور باقی جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھتی. لیکن باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو اضافی وسائل گئے, اور وہ جو اضافی وسائل گئے تھے اس کی جو ٹرانسفر تھی وہ اس کو اس چیز سے لنک نہیں کیا گیا کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز امپروو ہوں گے تو تب اضافی وسائل ملیں گے. اس کو لنک نہ کرنے کی وجہ سے صوبائی حکومتوں نے فوکس نہیں کیا. ان کے پاس جب پیسہ آیا انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنسز دیے, جو صوبائی اسمبلی کے ممبران نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں, ایک ڈپٹی کمشنر کو دیکھیں وہ ایک لگژری گاڑی کے اوپر موو کر رہا ہے, یہی حال پولیس افسران کا ہے صوبوں کے اندر. تو جو میسو پیسہ صوبوں کے اندر گیا وہ غلط جگہوں پہ خرچ ہو گیا. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو شرائط کی آپ نے بات کی ہے کہ شرائط کہاں پہ یہ آئیں گی, جب انڈیویجول کینڈیڈیٹ پروجیکٹس جائیں گے اس کا جو پالیسی میٹرکس بنے گا وہاں پہ جا کے شرائط طے ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کنڈیشن فری لینڈنگ پاکستان کو $20 ارب کی جولی میں آ گرے گا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. فار ایگزامپل 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ نیگوشیٹ کیا تھا, پروگرام تھا پورا پیس کے نام سے, پروگرام فار افورڈیبل اینڈ کلین انرجی, جس کی پہلی ٹرانچ $400 ملین کی آ گئی, دوسری ٹرانچ اس کی $500 سے $600 ملین تھی. پیس 2 پروگرام جو میں نے پچھلے مہینے خبر بھی کی, وہ ورلڈ بینک نے پورا پروگرام کینسل کر دیا, کیونکہ اس کی جو کی شرط تھی کہ چین کے جو پروجیکٹس ہیں انرجی کو اس کی کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کرنا, وہ پاکستان نہیں کر پایا تھا. تو اس میں ضرورت سمر کی ہے, جس کو میں نے اپنے پروگرام میں بھی ہائی لائٹ کیا, کہ جب یہ انڈیویجول پروجیکٹس کے پالیسی میٹرکس بنیں گے اس $20 ارب امبریلا فریم ورک کے اندر, تو ساری چیزیں بیوروکریسی کے اوپر نہ چھوڑی جائیں, حکومت جو پولیٹیکل وزڈم کا استعمال کرے اور ایسی شرائط نہ مانے جو کل حکومت پوری نہ کر سکے, اور معاملات کو ایسے طریقے سے آگے چلایا جائے کہ اگر کوئی ایک آپ کو اپارچونٹی آ رہی ہے, ایک ونڈو آ رہی ہے, وہ ضائع نہ ہو. بٹ which brings us to a very relevant question شہباز. ہمارے یہاں تو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے قرض پر اعتراض اٹھا دیتی ہے, مگر پروگرامز بھی ادھورے چھوڑ دیتی ہے. ادھر کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اگلے 10 سال میں کوئی بھی حکومت آئے اس پروگرام پر اثر نہیں پڑے گا اور it'll be insulated؟ دیکھیں اس بات کو حتمی طور پر کہنا کہ یہ اس پہ بالکل فرق نہیں پڑے گا, باوجود اس کے کہ 10 سالہ پلان بنانے جا رہا ہے جس کا 2 سال کا رولنگ پلان بنے گا, یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز حتمی طور پر کہی جا سکے کہ جو کہا گیا وہی ہوگا. اس میں ورلڈ بینک جو ابھی تک کی جو اسٹریٹجی مجھے لگ رہی ہے کہ اس کا مڈ ایئر ایک مڈ ٹرم ایک ریویو ہوگا 2031 میں, کہ جو پہلے 5 سال ہیں اس کے جو اہداف تھے وہ کس حد تک حاصل ہوئے اور کس حد تک نہیں. لیکن اس میں جو ورلڈ بینک کا یہ خیال ہے ساری چیز کے اندر کہ یہ جو 6 ایریاز ہیں جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, کلائمیٹ چینج ہے, ان ایریاز کے اوپر بائی اینڈ لارج تمام سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں اتفاق ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایریاز پک کیے ہیں جہاں پہ کل اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ کو پتہ ہے صحت کی ہر پارٹی بات کرتی ہے, تعلیم کی بھی بات کرتی ہے, کلائمیٹ کی بھی بات کرتی ہے. ہاں
ہر پارٹی کا فوکس جو ایریا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پی ایم ایل این زیادہ انفراسٹرکچر کو فوکس کرتی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا فوکس ہیلتھ انڈیکیٹرز کے اوپر اور ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کے اوپر ہوتا تھا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم انہی 6 ایریاز میں لینڈنگ کریں گے. اور ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ مجھے اسٹریٹجی کے اندر لگی ہے, اوور آل جو پلان ہے, یہ جو ون آف قسم کے جو پیسے آتے تھے نا بجٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے, اس کے اوپر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ہم اس سے نکل جائیں گے یا کم کر دیں گے, اور جو لارج انویسٹمنٹس ہوں گی اس کو ورلڈ بینک سپورٹ کرے گا. تو ایسی چیز فار ایگزامپل آپ کا کل کو بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی $5 ارب کی لاگت ہے اور اس کے اوپر وہ سائن ہو جاتے ہیں اور اس کی کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو, تو وہ شاید اس پہ ڈسٹرب نہ ہو. فرق تب پڑتا ہے جب چھوٹے پروجیکٹس آتے ہیں وہ شیلو ہو جاتے ہیں, نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی ہے, تو وہاں پہ پرابلمس ان کو آتے ہیں. اور شہباز لاسٹلی حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے. موجودہ حکومت کو اپنے وقت کا شاید نہیں پتہ, لیکن پروگرام 10 سال کے لیے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے منصوبے. ہم اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ معاشی معاملات بھی متاثر نہ ہوں. دیکھیے یہ جو اڑان پاکستان ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً سال میرا غلط ہو سکتا ہے 2013-14 کی یہ بات ہے. اسی اڑان پاکستان کے پروجیکٹ کے اوپر ہم سب کو اکٹھا کیا گیا تھا آؤٹ آف اسلام آباد. پلاننگ منسٹری نے ہمیں اکٹھا کیا تھا, وہاں پہ کنسلٹیشنز ہوئی تھی. میں بات کر رہا ہوں ایسے کوئی 10-12 سال پہلے کی. اس وقت یہ ایک پروجیکٹ ڈاکیومنٹ بنا, اس کے اوپر پھر جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, جو پی ایم ایل این ہی کی گورنمنٹ تھی, وہ اس کے اوپر کوئی خاص وہاں پہ کنسنسس پیدا نہیں کر سکی. پھر وہ چیز شیلو ہو گئی. پھر انہوں نے ایک 5 ایز کا فریم ورک دینے کی کوشش کی پی ڈی ایم کے ٹائم پہ, اور جس قسم کا وہ ڈاکیومنٹ بنا تھا وہ لگ ایسا رہا تھا کہ کسی 12ویں یا 14ویں پڑھی کے بچے نے ان سے وہ ڈاکیومنٹ بنا دیا تھا 5 ایز کا جو پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بنا تھا. پھر یہ ابھی جو اچانک تیزی آئی اور پھر 5 سالہ بات ہو رہی, بیسکلی 2029 تک کی بات کر رہے, 2035 کے تو ایسے ٹارگیٹ تھے, بٹ پلان یہ جو 5 سال کا نے دیا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے جو یو کے جو اکانومسٹ ہیں اسٹیفن ڈرکن, ان کو انگیج کیا ایک پلان جس کو انہوں نے خود نام دیا تھا ہوم گرون اکنامک پلان. تو وہ جب ان کو انگیج کیا گیا, انہوں نے اپنا ایک پالیسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا. وہ ڈاکیومنٹ کوئی اتنا ہائی کوالٹی کا نہیں تھا. پھر احسن اقبال صاحب نے بھی سمجھا کہ وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا یہ پلان لے کے سامنے آئے. تو یہ اس قسم کی پلاننگ ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اٹس جسٹ اے پلان, اٹس اے وش لسٹ. اس پہ کوئی ایز سچ کوئی کنکریٹ سیکٹورل انالیسز اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک ڈاکیومنٹ لانچ کر دیا گیا, ایٹ لیسٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسٹیفن ڈرکن کا ایک پلان پرائم منسٹر آفس لانچ کرنا چاہ رہا تھا اس کو پیچھے پش کر دیا گیا. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہباز رانا موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. اہم ترین خبر کی جانب چلتے ہیں. موونگ آن ٹو انٹرنیشنل نیوز. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنا استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. جب تک ریپلیسمنٹ نہیں آتی وہ عہدے پہ برقرار رہیں گے. 9 سال اقتدار میں رہنے کے بعد جسٹن ٹروڈو نے یہ اناؤنس کر دیا ہے دیٹ ہی انٹینڈس ٹو اسٹیپ ڈاؤن, اور وہ اس لیے بھی کیونکہ ان کے اپنے لبرل لیجسلیٹرز کی طرف سے ایک گروئنگ کنسرن تھا اور تشویش تھی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور اگلے الیکشنز میں ان کی جماعت کو بڑی سخت شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے نیچے اترنے کا اعلان کر دیا. یہ وہ روایت ہے جو بدقسمتی سے ہمارے خطے میں بالخصوص ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی. الحمدللہ ہم تاحیات لیڈر پیدا کرتے ہیں, ہم تاحیات وزراء اعظم پیدا کرتے ہیں, ہم تاحیات چیف منسٹرز پیدا کرتے ہیں, ہم تاحیات اپوزیشن لیڈرز پیدا کرتے ہیں. اپنی گرتی ہوئی ساکھ یا اپنی غلط یا ناقص پرفارمنس کے اوپر آج تک پاکستان میں کسی نے اقتدار یا کرسی نہیں چھوڑی, بلکہ تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ ایک خاندان کے پاس ہوتی ہیں. بہتر ہو اور جیسا بھی ہو, جیسی بھی پرفارمنس ہو, بہرحال وہ ہی ان عہدوں پہ براجمان رہتے ہیں. لیٹس گیٹ اے لٹل کلوزر ٹو آر ریجن. آپ کو بتاتے چلیں کہ حماس کی جانب سے غزہ میں قید اسرائیلی خاتون فوجی کی ایک ویڈیو جاری کر دی گئی ہے, جبکہ لیری ایلبیک کے والدین نے اسرائیلی حکومت پر زور دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کو ہمارے بچوں کی رہائی کے لیے بالکل ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہماری جگہ اگر ان کے اپنے بچے ہوتے تو وہ کرتے. امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلبرداری سے قبل مشرق وسطیٰ پر تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اب اسرائیل کی طرف سے حوالے کی گئی یرغمالیوں کی فہرست پر حماس نے اتفاق کر لیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے روئٹرز کو یہ بتایا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی 34 یرغمالیوں کی ایک فہرست پر اتفاق کر لیا ہے تاکہ ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے حصے کے طور پر ان یرغمالیوں کا فلسطینی قیدیوں کے بدلے تبادلہ کیا جا سکے. سی این این کے مطابق 34 یرغمالیوں میں 10 عورتیں, 11 مرد اور نوجوان شامل ہیں. روئٹرز اور اے ایف پی کے ذرائع کی تردید کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کے دفتر نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ حماس کی جانب سے ایسی کوئی
کوئی لسٹ ہم سے شیئر ہی نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسی ہی لسٹ جولائی 2024 میں مذاکرات کاروں نے شیئر ضرور کی تھی۔ البتہ حماس نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ غزہ سے اسرائیلی انخلاء اور مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنے سے مشروط ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیلی مذاکراتی وفد کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ غزہ معاہدے کے حوالے سے تمام بقایا نکات کے حل موجود ہیں، صرف اور صرف سیاسی سطح سے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وفد کے ذرائع نے روئٹرز کو مزید بتایا ہے کہ اس معاہدے میں حماس کے رہنماؤں کو اندرون اور بیرون ملک نشانہ بنانے سے استثناء دینے کی شرط بھی رکھی گئی ہے کہ جس کے بدلے میں وہ رہنما غزہ کی پٹی چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد عرب اور بیرونی ممالک کے ساتھ مل کر ایک آزاد فلسطینی ادارے کو غزہ میں اقتدار سونپ دیا جائے گا اور غزہ میں بین الاقوامی افواج کو اسی طرح تعینات کیا جائے گا کہ جیسا کہ جنوبی لیبنان میں یونیفیل تعینات ہے۔ عرب میڈیا ذرائع کے مطابق امریکہ ممکنہ معاہدے کی ان تمام شقوں کے ساتھ اس کے نفاذ کی سرپرستی کرے گا۔ حماس نے یرغمالیوں کی مشروط رہائی کا فیصلہ ایک ایسے وقت کیا ہے کہ جب ایک جانب غزہ پر اسرائیلی بمباری میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 88 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف 3 دن قبل ہی قطر اور مصر کی ثالثی میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وفد دوحہ پہنچا تھا اور پھر نیتن یاہو حکومت پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ الجزیرہ میں شائع ایک تجزیے کے مطابق ناظرین، یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو اگر رہا کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں اور اس کی توقعات ہیں کہ نیتن یاہو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ A very short break, we're going to be right back. 48 گھنٹے قبل سرکاری مذاکراتی ٹیم پر ہونے والے حملے نے کرم امن معاہدے کو شدید ضرب لگائی ہے۔ 3 ماہ سے بند شاہراہیں اور میسور علاقہ مکین ایک بار پھر راستوں کی بندش اور خوف سے دو چار ہیں۔ امن کمیٹی کی یقین دہانیوں کے باوجود ضلع کرم کے علاقے بگن میں 40 سے 50 مسلح افراد نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری مذاکراتی ٹیم پر ہی براہ راست فائرنگ کر دی کہ اس حملے میں ڈپٹی کمشنر سمیت 3 پولیس اہلکار اور 2 فرنٹیئر کور کے اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کو 3 گولیاں لگی، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب کرم امن معاہدے پر بقیہ 6 اراکین کے دستخط کرنے کے بعد امن معاہدے کے تحت مال برادر گاڑیوں کا پہلا قافلہ ٹل سے پارا چنار روانہ ہونے والا تھا۔ مذاکراتی ٹیم قافلے کی روانگی کے لیے سڑک کلیئر کر رہی تھی اور یہ طے کیا گیا تھا کہ صبح 10 بجے روانہ ہونے والے قافلے کی حفاظت پولیس کرے گی۔ ہنگامی صورتحال میں معاونت کے لیے دیگر ادارے موجود رہیں گے۔ کرم امن معاہدے کے تحت مختلف مراحل میں مقامی لوگوں نے 15 دن میں اسلحہ ریاست کو جمع کروانے کا وعدہ کیا ہے اور یہ امن معاہدے کا حصہ ہے کہ مقامی بنکرز کا خاتمہ 1 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ واقعے کے بعد فوری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس ہوا کہ جس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپیکٹر جنرل پولیس اور دیگر اعلیٰ سطحی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے امن معاہدے کے بعد علاقے کے لوگوں کو معاہدے کے خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملزمان کو قانون کے حوالے کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے ان کا کلا کما کیا جائے اور کسی دہشت گرد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، نہ ہی ان کی معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ادویات اور خوراک کی عدم دستیابی کے باعث 100 سے زائد بچوں کی ہلاکت، گلے کاٹنے اور ذبح کرنے کے واقعات، مختلف حملوں میں 200 سے زائد ہلاکتوں اور راستوں کی بندش کے باعث کئی ماہ تک محصور رہنے والوں کو امن معاہدے کی صورت حالات معمول پر آنے کی ایک امید نظر آئی تھی۔ حکومت اور سیکیورٹی حکام کی موجودگی میں پارا چنار کے 2 اہم قبائل کے درمیان امن اور جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ امن معاہدے کو 6 دن گزرنے کے باوجود پارا چنار ٹل میں شاہراہ آج بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپر کرم کی 4 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی علاقے میں محصور اور اشیاء ضروریت کی ترسیل اور فراہمی معطل ہونے سے دو چار ہے۔ 2 روز قبل بگن میں ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد قافلے کی روانگی ملتوی کر دی گئی تھی۔ کرم کے متاثرہ علاقوں میں ٹل ہنگو سے آج بھی قافلہ روانہ نہیں ہو سکا اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ قافلہ گزرنے کی صورت میں چھیری چیک پوسٹ سے تیری منگل تک کرفیو رہے گا۔ شہری اور قبائلی باشندے غیر ضروری سڑک پر موجود رہنے سے بھی گریز کریں۔ The entire area is on high alert۔ راستوں کی بندش، بدامنی اور
دہشت گردی کے خلاف کرم پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا آج بھی جاری ہے اور دھرنے کے شرکا اس بات کے اوپر بضد ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک روڈ کھل نہیں جائے گی، روڈ کے تحفظ کو یقینی نہیں بنا دیا جائے گا، تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے دھرنا بھی جاری رہے گا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی ڈیٹ نہیں دی جا رہی کہ راستے کھلیں گے کب، میسور عوام تک تمام تر اشیاء ضروریہ کب تک پہنچیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سیف صاحب۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، امن معاہدے اور امن کمیٹی کی یقین دہانیوں کے باوجود ضلع کرم کے علاقے بگن میں ہم نے دیکھا کہ 40 سے 50 مسلح افراد نے سرکاری مذاکراتی ٹیم پر ہی فائرنگ کر دی اور اس حملے میں ڈپٹی کمشنر سمیت 3 پولیس اہلکار، 2 فرنٹیئر کور کے اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن سر، جن کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے اس حوالے سے تو آپ بڑے پر امید تھے، پچھلے ہفتے ہمیں انٹرویو میں بھی کہہ رہے تھے، پھر ایکس پر بھی آپ نے پیغام دیا، یقین دہانی کرائی کہ قافلے کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پھر یہ حادثہ کیسے ہو گیا اور کس کی غفلت سے ہوا، اور حملے میں پھر ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہم نہ کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جو حالات کرم میں رہے ہیں پچھلے مہینے ڈیڑھ سے، بڑی ٹینشن رہی ہے دونوں فریقین کے درمیان، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ایک خاصی ٹھیک ٹھاک لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں کافی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یقیناً ایک بہت ہی بڑا بریک تھرو تھا یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے بھی، لیکن کئی ایسے لوگ، کئی ایسے گروپ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو اور دونوں فریقین آپس میں محبت اور امن سے رہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی بیانات دیتے رہے ہیں، ان کی طرف سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ معاملات خراب ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ انہی لوگوں کی کارستانی ہے جنہیں میں صرف شرپسند ہی کہوں گا۔ ان کو میں یقیناً یہ کوئی ایسی ان کی کوئی پاس نہ کوئی عوامی مقبولیت ہے اور نہ کوئی عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ البتہ جو دونوں فریقین ہیں انہوں نے تو اپنے بیانات میں اس واقعے کو بھی کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آج بھی امن معاہدے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یقیناً ایک بدقسمت اور نہیں، افسوسناک مگر واقعہ ہے، بیرسٹر صاحب لیکن بدقسمت اور جن عناصر کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان عناصر کا سراغ لگانا بھی تو آپ کی جاب تھی، رائٹ؟ انتظامیہ کی نااہلی تو ہوئی نہ پھر؟ دیکھیں مہر، انتظامی نااہلی میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا، میں وہاں موجود تھا، انتظامیہ موجود تھی۔ اب اگر اچانک دیکھیں، وہ ایک ایسا علاقہ ہے، وہ کراچی یا اسلام آباد تو ہے نہیں، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، اور اگر آپ امن معاہدے کی بات دیکھیں تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اسلحہ واپس کرنے کی شرط پر بات ہوگی، اور وہ بالآخر دونوں پارٹیوں نے مان لی اور اس کے لیے وہ ایک لائحہ عمل طے ہونا تھا۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ دیکھیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، وہاں پر ٹرائبل ایریا تھا، اور اب وہاں پر یہ ان کے ریمننٹس ابھی بھی ہیں، حملے بھی ہوئے ہیں، ایک پولرائزیشن کی فضا بھی ہے، ٹینشن ہے۔ اس میں اگر چند لوگ اچانک آ کر کہیں فائر کر دیں تو اس کو میں انتظامی نااہلی تو نہیں کہوں گا، البتہ ایک یقیناً ایک مس ہیپ ضرور ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انتظامیہ کا جو سینئر ترین اہلکار ہے اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا ہے، وہ اسی پر فائرنگ ہوئی ہے، لیکن فوری طور پر اس پر قابو بھی پا لیا گیا، وہ لوگ ان پر مگر سر قطع کلامی معاف، جس وقت یہ حملہ ہوا بیرسٹر صاحب ہے، اسی وقت خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ پر مشتمل 65 ٹرکوں کا ایک قافلہ روانہ ہونا تھا۔ دا پرابلم ہے کہ وہ ابھی تک نہیں ہمیں پتا وہ کب پہنچے گا، کب روانہ ہوگا۔ 3 ماہ سے زائد طویل زمینی راستے کی بندشیں ہیں، یہ ختم ہونے کا امکان ہم سارے امید کر رہے تھے۔ آپ نے خود کہا کہ حملے کے بعد حالات قابو میں ہیں، لیکن گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال ٹل سے کرم کے لیے بھی روانہ نہیں ہو سکا۔ اسی لیے روانہ نہیں ہو سکا نا کہ یہ واقعہ ہو گیا سڑک کے اوپر ہی ہوا، جس سڑک سے گاڑیوں نے گزرنا تھا، تو اس لیے سیکیورٹی جو کنسرنز تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی کانوائے کو موو نہیں کرنا، اور جیسے ہی اب سیکیورٹی ادارے لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں گو ہیڈ سگنل دیں گے 1-8 دن میں، تو انشاءاللہ کانوائے کو جو ہے دوبارہ موو کرایا جائے گا۔ حفاظت اقدامات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تھوڑا سا یہ تھا کہ چونکہ امن معاہدہ ہو گیا تھا اور دونوں فریقین نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے علاقوں سے کسی بھی قسم کی ایسی کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا جو امن و امان میں خلل ڈالے۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ اس علاقے کے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا یا آنورڈ راستے میں جتنے بھی علاقے آئیں گے پاڑا چنار تک، ان سب کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ امن معاہدے کی اس شق کے تحت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور ایسے کسی بھی شرپسند کو یا تو ایسی ایکٹیویٹی کرنے نہ دیں اور پہلے سے انتظامیہ کو مطلع کریں، اور اگر ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو انتظامیہ کے حوالے کریں تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو۔ تو اسی چیز کی وجہ سے، اسی کو انشور کرنے کے لیے اور راستے کو آگے
کسی بھی قسم کی ایسی حرکت کو پریونٹ کرنے کے لیے اب ہم مگر بیرسٹر کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کانوائے موو ہو جائے گا، اور کیا اب مزید سخت اقدامات لیں گے؟ آپ نے ایک جو پریپریشن کی تھی وہ تو ناکافی رہی، رائٹ؟ اب مزید سختی ہوگی کیا؟ جی بالکل، سیکیورٹی کو تو مزید مضبوط بالکل کیا جا رہا ہے، اس میں مزید چیک پوسٹیں بھی بنائی جا رہی ہیں، ان پر تو کام شروع ہے، مزید پولیس اہلکاروں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے، کچھ 400 کے قریب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف کی آپ نے گفتگو سنی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ۔